مگر آقا حسین تو وہ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ انہیں شہادت نصیب ہوئی، ان کے خاندان کے بچے بچے کو شرف شہادت نصیب۔ بس چند فقرے عرض کروں گا اور گفتگو آج تمام ہو جائے گی۔ آج اس عزا خانے کی روایت یہ ہے کہ یہاں جناب زینب کے بچوں کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں اب تک مشہور قول مورخین کے درمیان یہ ہے کہ 9 مائیں تھیں جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ ایک دو نہیں، 9 مائیں تھیں جن کے بچے، مشہور قول یہ ہے، اگرچہ تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، جن کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، اور ان میں سے کسی بھی ماں نے کوئی گلہ شکوہ جزا فضا سے کام نہیں لیا، آنکھوں سے آنسو بہے۔ یہ جو آپ ذاکروں کی زبانوں سے، مرثیہ نگاروں کی زبانوں سے، نوحہ خانوں کی زبانوں سے لسان حال، صدائے حال سنتے ہیں نا، یہ ہمارا تخیل ہے، یہ سب مضامین ہم نے باندھے ہیں شعروں میں، ورنہ کربلا کی مائیں انہوں نے اس طرح جزا فضا سے کام نہیں لیا۔ کیا صبر و ثبات کا مظاہرہ تھا۔ کوئی ماں اب سنتے چلے آ رہے ہیں نا ایک زمانے سے، 150 برس، 200 برس، 300 برس سے، کہ پچھاڑیں کھا کھا کے غش کر گئیں، اور یہ نالا کیا، وہ فریاد کیا۔ اصل تاریخ میں وہ نہیں ہے، یہ ہم ان کی طرف سے صدائے حال اور زبان حال اور لسان حال بیان کرتے ہیں۔ ذاکرین، شعراء، مرثیہ نگار، نوحہ خان، جس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا نظم کر دیا، یہ ان کی شایان شان بھی نہیں ہے۔ وہاں صرف مرد ہی اولو العزم نہیں تھے، خواتین اس اولو العزمی کے درجے پہ فائز تھیں کہ جو تمام عالم بشریت کے لیے مثالی حیثیت رکھتا ہے، وہ اولو العزمی مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ جناب زینب ہوں یا جناب رباب، اب میں مثال دے دوں، کسی ماں کے آغوش میں 6 مہینے کے بچے کا لاشا دے دیں آپ، کیا کیا گریہ کرنے کا اسے حق ہے، کتنا تڑپنے کا حق ہے اسے، ہے نا؟ جائز حق ہے، فطری کیفیت ہے۔ ماں روئے گی، تڑپے گی، ہو سکتا ہے زبان پہ گلہ آ جائے۔ ہم نے نوحوں میں، مرثیوں میں، منبروں پر بہت کچھ کہا نا۔ تاریخ دیکھیے، تاریخ میں کیا لکھا ہے۔ رباب، شیرخوار بچہ، 6 مہینے کا بچہ گیا، اور پھر باپ اس کا لاشا لے کے آیا۔ عام سطح زندگی پر عام انسان تو کیا کرتے ہیں، خدا کا گلہ شروع کر دیتے ہیں نا۔ خدا کا گلہ سنا ہی نہیں آپ نے، اٹھتے بیٹھتے سنتے۔ زندگی میں چھوٹی چھوٹی مشکلیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں تو بوڑھے جوان سب خدا کی شکایتیں کرتے ہیں، خدا کا گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی تو اس نے خدا کا گلہ شکوہ نہیں کیا، کوئی ایسا ناجائز نوحہ نہیں کیا، دشمنوں ہی کو کچھ زیادہ برا بھلا کہہ دیتی۔ اور ہمارے یہاں تاریخ گواہ ہے، آقا حسین جب 7 مرتبہ آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے، اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. اور اس کے بعد بالآخر آپ خیمہ گاہ کی طرف آئے. در خیمہ پر رباب کھڑی تھی اس شیرخوار بچے کی ماں. آبا کا دامن ہٹایا، بچہ بس رباب کی آغوش میں دے دیا. قیامت کی مصیبت ہے نا، قیامت کی. رباب کو معصومہ تو کوئی نہیں کہتا، رباب کو ثانیہ زہرا تو کوئی نہیں کہتا، اور فرما رہے ہیں آپ رباب کو حجت خدا تو نہیں کہتا. مگر کیا اس ماں کا مرتبہ صبر و ثبات تھا. کیا بس ایک جملہ کہا بیٹے کو دیکھ کے، بنیا امثلک ینحر، میرے بچے کیا تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ دیکھا آپ نے، صبر و ثبات، صبر و ثبات، صبر و ثبات، یہ مرتبہ، یہ اولو العزمی. اب جائزہ لیں ہم کس طرح سے غم مناتے ہیں اور کس طرح سے غم منانا چاہیے. گریہ ہو رہا ہے، گریہ کبھی نہیں رکے گا. گریے کو روکنے کی کوشش نہ کریں، گریے پہ پابندی نہ لگائیں. دلوں کو اشک عزا سے تر و تازہ اور منور رکھیں، دلوں کو پتھر نہ بنائیں. یہ جب مرتبہ رباب کا ہے کہ چھماہے کو دیکھ کر بھی زبان سے کوئی گلہ نہ کیا، تو اب سوچ لیجئے کہ اس بی بی کا مرتبہ کیا ہوگا جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں. حسین کی اولو العزم بہن زینب، دو بیٹے زینب کے گئے، میدان کربلا میں جہاد کیا، بھرپور جہاد کیا، شہید ہوئے عون اور محمد. اور دونوں کے لاشیں جب آئے ہیں تو جب لاشیں لے کر امام آ رہے تھے، خاص طور سے میرے بزرگ ہیں، شفیق ہیں اور مجتہد بھی ہیں اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں عربی زبان کے، علامہ آیت اللہ شیخ فاضل مالکی، پروردگار ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ جناب عون اور جناب محمد دونوں بی بی زینب کے بیٹے تھے. کتابوں میں اختلاف ہے، آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد بی بی زینب کے بیٹے تھے، عون دوسری ماں سے تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے. لیکن بہت سے محققین کا یہ قول ہے کہ دونوں بیٹے زینب کے تھے، دونوں بیٹے شہید ہوئے. امام حسین محمد کے لاشے پہ پہنچے، محمد کا لاشا لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد خیمہ گاہ میں جب تشریف لائے، لاتے ہوئے لاشا زینب دیکھ رہی تھی، لیکن جب لاشا لا کے رکھ دیا ہے تو اب زینب نظر نہیں آ رہی تھی. پوچھا ہے سرکار سید الشہداء نے، اور نجف اشرف کے ایک اور عظیم مورخ، ادیب، شاعر، محقق، مصنف اور میرے برادر معظم علامہ سید ذوالقدر رضوی کے خصوصی استاد ادب علامہ سید مہدی سویج الخطیب، جو اپنے دور کے نامور محقق تھے، وہ اس انداز سے مصائب پڑھا کرتے تھے عون و محمد کے. نجف اشرف میں منبر حرم سے وہ کہتے تھے حسین لے کر آئے اور دونوں بھانجوں کے لاشیں زمین پر لٹا دی ہیں، اس کے بعد خود لیٹ گئے درمیان میں. کبھی ادھر مڑتے تھے محمد کو پیار کرتے، کبھی ادھر مڑتے تھے اور کو. بیٹا جاؤ، جنت میں تمہاری دادی انتظار کر رہی ہیں. اس کے بعد بلایا، کہاں ہے زینب؟
میری ماں جائی بہن زینب کہاں ہے؟ معلوم ہوا زینب سجدہ شکر میں ہے۔ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانیاں قبول فرما۔